اِنَّا أَنزَلْنَا کا ترجمہ ہم نے اتارا، تو جو چیز اترتی ہے وہ اوپر سے اترتی ہے. تو اگر اللہ نے اتارا ہے تو اللہ اوپر رہتا ہے. اگر وہ اوپر رہتا ہے تو پھر ڈائریکشن ہو گئی. جب سمد ہو جائے تو پھر جسم ہوتا ہے. جب جسم ہو پھر وقت گزرتا ہے. جب وقت گزرے پھر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. جب ٹوٹ پھوٹ ہو پھر موت ہوتی ہے. اور جس پہ موت ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو خدا اوپر نہیں ہے. تو یا اللہ پھر یہ کیوں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہم نے اتارا؟ کہا چونکہ جبرائیل اوپر سے لے کے آیا تھا اس لیے کہا کہ اتارا. تو یہ اس کی وجہ سے ہم تو ہر جگہ ہیں. 137 صحیفے اور 4 کتابیں. لیکن کیا 137 صحیفے کسی کے پاس محفوظ ہیں؟ نہیں. کسی کے پاس توریت محفوظ ہے؟ نہیں. زبور محفوظ ہے؟ نہیں. انجیل محفوظ ہے؟ نہیں. یہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں. یہ کب محفوظ تھی؟ زبور محفوظ تھی جب داؤد موجود تھے. داؤد علیہ السلام جب تشریف لے گئے کتاب بدل گئی. یہ انجیل محفوظ تھی. توریت محفوظ تھی. موسیٰ علیہ السلام تھے، توریت محفوظ تھی. موسیٰ گئے، توریت بدل گئی. انجیل محفوظ تھی. عیسیٰ تھے، انجیل محفوظ تھی. عیسیٰ گئے، انجیل بدل گئی. بھائی بات غلط تو نہیں کر رہا؟ غلط کروں تو مجمع میں کھڑے ہو کے گریبان سے پکڑ لینا. اگر صحیح کروں تو پھر بخاری پڑھ، پھر بخاری پڑھ. توجہ رہے ذرا. کیا ڈیوڈ تھے تو زبور صحیح تھی، گئے کتاب بدل گئی. انجیل عیسیٰ تھے تو صحیح تھی، عیسیٰ گئے انجیل بدل گئی. توریت موسیٰ تھے تو تھی، موسیٰ گئے توریت بدل گئی. پتا چلا نبی تھے تو کتاب تھی، نبی گئے کتاب بدل گئی. قرآن نہیں بدلا، پتا چلا محمد ہے. توجہ رہے. یہ قرآن میں ہر چیز ہے. اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6238. مولویوں کو کہو کہ ذرا دوبارہ گن لیں. یہ کہتے ہیں 6666 ہیں. نہیں، 6238 آیات ہیں پورے قرآن کی. تمہارے پاس کیلکولیشن ہے، جا کے دوبارہ گن لینا. اچھا، کتنا جملے، کتنی آیات؟ 6238. تو قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر چیز اس قرآن میں ہے. خشک کسے بولتے ہیں؟ جو مر گیا ہو. تر کسے بولتے ہیں؟ جو زندہ ہو. تو خدا نے 2 لفظ بول کے پوری دنیا کو سمو دیا. جو زندہ ہے وہ تر ہے، جو مر گیا وہ خشک ہے. اس لیے میں خشک ملا سے کم ملتا ہوں. وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا ہے، اس لیے وہ بات صحیح نہیں بتائے گا. تو میں ملتا ہوں تر ملا سے. اور تر کس سے ہوتے ہیں؟ جس میں محمد کی نظر ہوتی ہے وہ تر ہوتا ہے. اب کریے توجہ ہے ذرا. تو قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ ہر خشک و تر چیز اس میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جملہ پھینکیے گا نہیں، بڑے دھیان سے سنیے گا. قرآن میں ہر خشک و تر چیز. تو جملے کتنے؟ 6238. 6238 میں اگر ساری چیزیں آ جائیں معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ 6238 میں سب کچھ آ جائے معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن نہیں نوجوانوں، تمہارا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا ہے. یہ بھی کوئی نکتہ تھا؟ 6238 میں ساری چیزیں آ جائیں؟ نہیں. بات تو یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ مجھ میں ہر چیز ہے تو ہم نے کہا چلو قرآن میں ڈھونڈو. تو ہمیں مغرب کی 3 رکعتیں نہیں ملی. مغرب کی 3 رکعتیں قرآن میں نہیں ملی. فجر کی 2 رکعتیں قرآن میں نہیں ملی. فرض بات کر رہا ہوں. عشاء کی 4 رکعتیں قرآن میں نہیں ملی. تو قرآن کہتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز میرے اندر ہے. بڑھ گیا نا پرابلم ہے. لیکن اگر میں آؤں تو تھوڑی سی پرابلم حل نہ ہو سنیوں کی اور دوسرے کو پرابلم پڑے نہ تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی پرابلم پڑے نہ اور حل نہ ہو تو آنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ابھی تم اوپر نیچے بائیں آئیں بائیں سب جگہ کھڑے ہو. کبھی جلال پور جٹا میں دیکھتے آپ. تو بھائی یہ جو دماغ اور خصوصاً نوجوان جس جگہ جائے سمجھ جاؤ اسے کچھ ملتا ہے. یہ پٹھان کے بڈھے چلے جائیں تو کچھ فکر نہیں ہے. بھائی پگڑیوں والے جوان جائیں ساؤتھ افریقہ سے طیارہ بھر کے تو سمجھ میں آیا کہ کچھ مل رہا ہے. بابے کو تو گھر میں کچھ نہیں کوئی نہیں دیتا. اگر چلا جائے تو کیا بڑی بات ہو گئی ہے. میری بات بڑے دھیان سے سنیے گا. کیا کہہ رہا تھا میں کہ کہا قرآن میں ہر چیز ہے لیکن وہاں تو فجر کی 2 رکعتیں نہیں. قرآن میں مغرب کی 3 رکعتیں نہیں ہے. تو سنو قرآن میں ہر چیز ہے پر یہ تجھے نہیں ملیں گی تو کسے ملیں گی؟ پھر ہم نے قرآن پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تبیانا لکل شیء، اے محمد مصطفیٰ یہ تیرے لیے قرآن تبیان ہے۔ تبیان اور بیان میں فرق ہوتا ہے۔ بیان کیا ہے کہ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، کچھ کو سمجھ آئے گی کچھ کو نہیں آئے گی۔ تبیان یہ ہوتا ہے کہ جس سے کیا جائے اس کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو اے محمد مصطفیٰ قرآن تیرے لیے بیان نہیں تبیان ہے۔ لیکن ابھی بات آسان نہیں ہوئی، سنیے۔ قرآن میں ہر چیز، لیکن بیچ میں رکعتیں نہیں مل رہی۔ قرآن میں ہر چیز، زکات کا نصاب نہیں مل رہا۔ قرآن میں ہر چیز، ارکان حج نہیں مل رہے، ہمیں ڈیٹیل میں نہیں ملتے۔ تو قرآن میں ہر چیز، لیکن سارے مسائل ڈیٹیل میں نہیں ہیں۔ میں ایک مثال سے عرض کر جاؤں، اگر میں تمہیں کہوں یہ میرے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی، اس کے اندر پتے ہیں، اس کے اندر تنا ہے، اس کے اندر شاخیں ہیں، بندہ کھڑا ہوا نکر سے، مختار نہیں یہ تو گٹھلی ہے۔ میں کہوں گا جب کھولنے والا کھولے گا تو آئیں گے۔ میں غلط بات کروں تو پکڑ لیجیے، صحیح کروں تو مانو۔ اس گٹھلی میں پتے ہیں، شاخیں ہیں، تنا ہے، جڑیں ہیں، پھل ہے، لیکن ظاہر کب ہوگا؟ جب کھولنے والا کھولے گا۔ قرآن میں سب کچھ ہے، پتہ کب چلے گا؟ جب آمینہ کا لال کھولے گا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن مولوی سے نہ پڑھ، قرآن محمد کے دیوانے سے پڑھ۔ اسی لیے قرآن کا ترجمہ وہی جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی نے کیا۔ جب بھی تمہیں کوئی کہے نا کہ آئیے قرآن کا ترجمہ کیجیے، اس کو کہو سب سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ کر۔ بسم اللہ کا ترجمہ صحیح کر جائے مجھے پکڑ لینا۔ کیا ترجمہ کرے گا؟ میں ہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اسے بندہ پوچھے یہ اور تیرے والد صاحب نے بیچ میں ڈالا؟ اور تو واو آتا ہے تو رحمان اور رحیم کے بیچ میں واو کہاں سے آ گیا؟ اور کبھی صفت موصوف کے بیچ میں واو ہوتی ہے؟ لیکن پڑھ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا، ایک غلطی بھی نکل جائے تو مجھے پکڑ لینا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کا ترجمہ کرتے تھے تو ادھر قرآن کی صورت کو دیکھتے تھے، ادھر محمد کی صورت کو۔ تجھے قرآن کا ترجمہ کہاں آتا ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو ان کی بسم اللہ کا ترجمہ دیکھ لینا، خدا قسم غلط ہوگا، اور دوسرا یا جو نبیوں کا ترجمہ دیکھ لینا، غلط ہوگا۔ کیا کریں گے؟ اے نبی، وہ نبی اردو ہے کہ عربی؟ جی عربی۔ تو جب اردو میں ترجمہ کر رہا ہے تو نبی کا بھی تو کرنا۔ تو نبی کا ترجمہ نہیں کرتا، کیوں؟ نبی کا ترجمہ کرے گا تو لکھنا پڑے گا اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو جب نیچے لکھ دے گا غیب کی خبریں بتانے والے تو جمعے کے دن تقریر پہ کیا بولے گا؟ تو جب تقریر پہ بول دے گا غیب کی خبریں بتانے والے تو سعودی عرب پیسے بند کر دے گا۔ تو اسی لیے جب تک ریال پہ نظر ہوگی تو یا نبیوں کا ترجمہ نہیں نکلے گا، جب محمد کی آل پہ نظر ہوگی پھر ترجمہ نکلے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں ریال پہ نہیں، محمد کی آل پہ نظر کر۔ اپنے خطبوں میں امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے والوں، جب تک آل پہ نظر نہیں ہوگی تب تک تمہارے ترجمے ٹھیک نہیں ہوں گے، تم سے ترجمہ نکلے گا ہی نہیں۔ سنیے، قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن سرکار جب کھولیں گے تو پتہ چلے گا۔ قرآن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا تھا، باقی سب زبانیں، توریت کی زبان نہیں ملتی، انجیل کی اصلی زبان نہیں ملتی، ان کتابوں کی اصلی زبان نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھنا تھا۔ اس کی زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے غلبہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر زبان محفوظ نہ رہے تو غلبہ نہ ہو تو زبان محفوظ